موسمیاتی تبدیلی کے باعث کلاؤڈ برس کی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کہتے ہیں کہ پاکستان 1% بھی کاربن اخراج نہیں کرتا۔ کاربن اخراج کی وجہ سے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، اسی وجہ سے کلاؤڈ برس ہو رہے ہیں۔ 7 سے 8 ملک ماحول کو تباہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں تعزیت کرنا چاہوں گا ان تمام لوگوں سے جو شہید ہوئے ہیں، جن کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، ان کے ورثاء سے جن کی جائیدادیں تباہ ہوئی ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے حکم دیا اور ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو جنرل صاحب بتائیں گے بھی کہ ہر ایک کا ازالہ تو کوئی اس نقصان کا نہیں کر سکتا، لیکن بھرپور وفاقی حکومت کوشش کرے گی کہ جیسے جیسے نقصانات ہو رہے ہیں کم از کم جو وفاقی مدد ہے وہ وہاں تک پہنچے۔ تقریباً 45% جو کاربن پوری دنیا کا ہے وہ یہاں پہ ایمٹ ہوتا ہے، پاکستان نہیں کرتا۔ پاکستان تو 1% بھی نہیں کرتا، اور دنیا کے جو ٹاپ کے 7 ممالک ہیں، 8 ممالک ہیں، وہ دنیا کا 70 سے 75% کاربن ایمٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے گلیشیئر میلٹنگ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے گلیشیئر جو ہیں ان پہ لیکس جو ہیں وہ برسٹ کر رہی ہیں، جس کے نتیجے میں کلائمیٹ میں جو چینج آ رہی ہے اس سے کلاؤڈ برسٹ آ رہے ہیں سامنے۔ ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن عجیب سی بات یہ ہے، ہپوکریسی یہ ہے کہ وہی 7-8 ملک جو تباہی کر رہے ہیں 60, 70, 80%، وہی دنیا کی 85% جو انویسٹمنٹ ہے گرین انوائرمنٹ کے لیے، کلائمیٹ کے لیے، ریزیلینس کے لیے، وہی ملک لے رہے ہیں۔ یعنی جو تباہ کر رہا ہے، جو تباہ ہو رہا ہے، اس کو پیسے نہیں مل رہے، جو تباہ کر رہا ہے وہ خود ہی پیسے لیے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ بہتر طریقے سے کوارڈینیشن جاری ہے۔ NDA میں پیشگی آگاہی کے نظام کے ذریعے متعلقہ اتھارٹیز کو باقاعدگی سے ڈیٹا فراہم کرتا ہے اور صورتحال سے نمٹنے کے لیے قومی سطح پر بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ امدادی سامان اور ریلیف سرگرمیاں جاری ہیں۔ پاک فوج سمیت تمام فلاحی ادارے متاثرین کی مدد کے لیے سرگرم ہیں۔ ایک بہت اچھی کوارڈینیشن جاری تھی تمام صوبائی گورنمنٹس کے ساتھ، اور مانسون کے آنے سے پہلے کئی اجلاس ہو چکے جو ان کا نیشنل کمانڈ کنٹرول سینٹر ہے اس کے اندر باقاعدہ طور پہ تمام پروونشل گورنمنٹس کے جو ریپس ہیں وہ شریک ہوتے رہے، اور ارلی وارننگ سسٹم کے حوالے سے بھی جو ڈیٹا ہے باقاعدگی سے وہ پورے ملک میں کنسرنڈ اتھارٹیز کو NDMA کی طرف سے ڈسیمنیٹ ہوتا رہا ہے۔ اور اب ایک جو ارجنٹ صورتحال ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے ایک نیشنل ایفرٹ سامنے آیا ہے، اور نہ صرف NDMA وزیر اعظم کی ہدایت پر رابطے میں ہیں پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ، بلکہ امدادی سامان کی ترسیل بھی کی جا رہی ہے، اور ریلیف اور ریسکیو ایفرٹس کے اندر بھی بھرپور معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ بھرپور اس میں حصہ لینا چاہیے، اور یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ ایک نیشنل ایفرٹ جاری ہے جس میں پاک فوج کی طرف سے، جس میں باقی تمام اداروں کی طرف سے، NGOs کی طرف سے مختلف ایسپیکٹس جو ہیں اس صورتحال کے ان کو ڈیل کیا جا رہا ہے۔